اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ دو کویسچن کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو وہ زیادہ شادیوں والا ٹاپک ہے جو اس میں، اور اس میں جو دلی لگاؤ ہے اس کے اوپر اگر اختیار نہ ہونا لیکن ویسے انصاف ہونا، اس سے آزادی ہے۔ مولانا صاحب نے بات ٹھیک کی کہ وہ مرنا تو جو جس نے کوئی تھوڑی سیوا یا جس نے کچھ کیا ہوگا اس کے وہ دل کے اوپر اختیار نہیں ہے، باقی ویسے انصاف تو حضور پاک کرتے ہی تھے سب سے۔ تو مرنا تو عائشہ کے حجرے میں پسند کیا، جیسے آپ فرما رہے تھے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب اور یہ حکم نہیں دیتی، یہ دیتی ہے اور اوروں میں ہوگا، لیکن آپ اس سے پہلے دیکھیں کتنی بیویاں تھیں۔ صرف ایک اسلام ہی تھا جس نے آ کے، قرآن ہی تھا جس نے آ کے یہ کہا ہے کہ 4 تک پہلے تو محدود کیا اس کو، اور اس کے بعد پھر انصاف شرط رکھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی پھر یہ نہیں کہا کہ آپ شہوت کے لیے یا جلانے کے لیے یا انجوائمنٹ کے لیے آپ شادی کریں، اس میں کہا ہے کہ اپنی شہوت رستی کے لیے نہیں، کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے یا کسی کی پاک دامنی کے لیے۔ اب پاک دامنی ضروری نہیں ہے کہ وہ تو اس کی تو بیوی، وہ تو پاک دامن ہے ہی، وہ کتنا کا ناگندے ہو جانے۔ پاک دامن اگر کوئی بیوہ بیٹھی ہوئی ہے یا وہ لڑکی جس کی کوئی شادی نہیں ہو رہی یا کوئی مجبور یا کوئی یتیم یا کوئی بے آسرا جس کا آسرا نہیں ہو، اس کی بھی تو پاک دامنی چاہیے کہ نہیں۔ آج کل بھی جو بے آسرا ہوتی ہے اس کو کوئی پاک دامن رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہی تو امتحان ہے اصل میں، اور کچھ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے امتحان کے لیے ہے۔ مرد میں یہ رکھی ہے، یہ ایک نیچر رکھی گئی ہے، اگر نہ رکھی گئی ہوتی نا تو مرد کبھی بھی نہیں سوچتا، وہ جتنا وہ ہے نا ان کے وہ اکڑ جانے والا یا کھڑا ہو جانے والا، وہ تو کبھی دوسری ڈھونڈتا بھی نہ، یہ ایسے مرد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے، اس لیے رکھی ہے کہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں میری ماں و بیٹیوں، تو اس میں پھر بندے جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مارے جاتے ہیں زیادہ، تو پھر ان کو دوبارہ اس معاشرے کو ری ریکگنائز کرنے کے لیے یا ان کا ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے کہ ان کی جائیدادوں میں حصہ نہیں، تو وہ قوم دوبارہ جلدی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے جن سے میں نے سیکھا ہے نا، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان کی کتاب میں یہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ایسے ہو جائے، اگر ہم یہ اسلام کا اگر اصول نہ اپنائیں گے تو ہماری قوم تباہ ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں جاپان میں بچے نہیں پیدا ہو رہے، اور ملکوں میں بہت زیادہ آبادی کی پرابلم ہے، باہر سے لے کے لوگ وہ کام چلا رہے ہیں۔ باقی دوسرا کویسچن تھا روح کا، ہاں روح کی بات کرتے ہیں، سوری یہ پی ٹی وی کا کویسچن تھا۔ تو روح کے بارے میں تو واقعی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ول ہے، میرا امر ہے، میرا حکم ہے، لائٹ ہے، انرجی ہے۔ انرجی پہلے تو یہ لے لیں، آکسیجن بھی ہے، سارا کچھ ہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں 3 دن نہیں سویا تھا، میں مسلسل کام کرتا رہا، پڑھتا رہا، سوچتا رہا، تو پھر بھی مجھے نا سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، شاہ راہ کی کون سی جگہ ہے یا کیا نظام ہے، اس کے اوپر میں سوچ رہا تھا، کچھ سائنسی لحاظ سے، کچھ مذہبی لحاظ سے، دونوں کو یکجا کرنے کی کوشش میں کر رہا تھا، کیسے ہو۔
تو میں چلا گیا بابا چراغ شاہ ہے، میں کبھی جاتا تھا وہاں پہ، ایک میرا دوست تھا لیاقت ملنگ، وہ فوت ہو گیا بیچارہ، اچھا آدمی تھا، تو میں وہاں چلا گیا، وہاں پہ میں کھڑا ہوا، یہی سوچ رہا ہوں میں کہ یا اللہ شارع کی کون سی جگہ ہے جو آپ کہتا ہے کہ میں وہ اس سے بھی نزدیک ہوں، کون سی راگ ہے وہ، کون سی وین ہے. تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ تو سوچ رہا ہے میں کہاں ہوں. میں نے کہا ہاں. اچانک بات، ہاں کیوں نہیں. تو کہا یہ جو سانس آ رہا ہے تمہیں، اس وقت یہ کرونا کافی ہائی پہ تھا، بعد میں مجھے کافی محسوس ہوئی اس وقت. اللہ نے کہا کہ جو یہ جو تمہیں سانس آ رہا ہے یہ میں ہوں. اب میں نے تھوڑا سا تو جھٹکا لیا کہ یہ شارع کدھر اور یہ سانس کدھر، لیکن تھوڑا سا میں نے سوچا تو پھر میں نے کہا ہاں یار، ایک موٹی سی بات سمجھ میں آئی، یار سانس بند ہو جائے تو بندہ تو فارغ ہو جاتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے. تو اب یہ میں تھوڑا سوچ ہی رہا تھا تو کویشچن ہوا، اچھا یہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہیں سانس آ رہی ہے کیسی آ رہی ہے. میں تو تڑپا ہوا تھا. میں نے کہا بہت بے چینی والی، بڑی پریشانی والی، کوئی سوکھدہ سا ہی نہیں. تو اللہ نے مجھے کہا کہ ہاں میں تم لوگوں کے لیے، میں دکھی ہوں، اسٹریس ہوں، تم لوگوں کے لیے ہوں. وی آر بلونگ ٹو ایچ ادر. تو پھر جیسے میں ہوں وہی ایسی سانس آنی تھی. میں تو آپ لوگوں کی وجہ سے پریشان ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے، بس یہ کام ہے، شیئرنگ، بس یہ ہے. جو بھی کسی کو علم دیا گیا ہے، کسی کو دولت دی گئی ہے، کسی کو ہنر دیا گیا ہے، کسی کو اسکل دی گئی ہے، کسی کو طاقت دی گئی ہے، کسی کو حسن دیا گیا ہے، کسی کو جوانی دی گئی ہے، کسی کو بڑھاپا دیا ہے. اس کو شیئر کرنا ہے، ہیلپ ایچ ادر، بس یہ ایک آسان سا کام ہے. چلو شیئر نہیں کر سکتے تو کم از کم ظلم جاتی جسٹس پہ رک جائیں آپ. میزان جو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ میرے میزان میں خلل مت ڈالو. اگر خلل ڈالو گے تو یہ چیزیں تو آپ کی بلانگس ہیں. یہ درخت ہیں، اس سے ہم آکسیجن لیتے ہیں، ہم ان کی خوراک ہے، یہ ہماری خوراک ہے. اب وہ کٹ گیا ہے ہمارے لیے، اس نے ہاں نہیں کی، تو وہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں لیکن تم لوگوں کو ان کی عبادت کی سمجھ نہیں ہے، آواز نہیں ہے، تمہیں سنائی دیتی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے وہ میری تسبیح کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کٹ جاتے ہیں لیکن سی نہیں کرتے، اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں یہ جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے. اللہ حافظ.